اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب ایوری ون، آپ لوگوں کو کلمات کے اس ریویژن سیشن کے اندر خوش آمدید۔ اچھا جناب، طریقہ کار یہ ہوگا کہ کلمات کے 30 سے کچھ اوپر اسباق ہو چکے ہیں ہمارے روٹین کے سیشنز کے اندر۔ سو مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب ہم آج والی کلاس جو ہے اس کو کور کر لیں تو آپ یوٹیوب کا چینل کا لنک آپ کے پاس ہے، آپ اس چینل پہ جائیں، وہاں جا کر آپ جو مٹیریل کور کیا ہوا ہے اس کو شروع کے 4-5 لیسنس کے اندر دیکھیں تو آپ کو چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے ڈفرینٹ اینگل سے بھی سمجھ میں آئیں گی اور ریوائز بھی ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ریڈینس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کلمات بیسڈ ہے اردو گرامر کے اوپر اور ریڈینس بیسڈ ہے انگلش گرامر کے اوپر۔ تو ایٹ ٹائمز اسکول میں انگلش گرامر زیادہ اچھے سے پڑھی ہوتی ہے تو وہ شاید آپ کو ذرا ڈفرینٹ انداز سے سمجھنے کا موقع ملے، ایک ہی چیز کو آپ مختلف پہلوؤں سے دیکھنے سے انڈرسٹینڈنگ امپروو ہوتی ہے۔ اچھا جی، آج کی کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح جو بھی الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ الفاظ اصل میں کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ اگر سامنے والا ان ساؤنڈز کے معنی گریب کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے تو کمیونیکیشن مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر سامنے والے کو وہ بات سمجھ نہیں آتی تو کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی۔ تو ساؤنڈز ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اس کو ہم لفظ کہتے ہیں عربی میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو ہمارے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے، چاہے اس کے معنی ہو چاہے اس کے معنی نہ ہو، دونوں صورتوں میں کوئی ہے جو اس کو لکھ رہا ہے بیٹھا اور بہت ہی چوکس بیٹھا ہوا ہے، جو کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے مسلسل تیار ہے۔ تو اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کسی کو چوٹ لگا دی تو اس کے منہ سے آواز نہیں دی آئی، تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اس کو آپ ڈکشنری میں تلاش نہیں کر سکتے، تو ایسے کو ہم محمل کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اس کے معنی ہوتے ہیں جو کچھ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، تو اس کو ہم مستعمل کہتے ہیں۔ جو مستعمل آوازیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں جو کہ کوئی میننگ ہولڈ کرتی ہیں، ان کے لیے ان میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک مجموعہ آف حروف، اس کو ہم لفظ کہہ رہے ہیں ویسے عام زبان میں، وہ سنگل معنی بیان کرتا ہو تو ہم اس کو کہیں گے کلمہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کلمات آپس میں مل جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں مرکب۔ تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم پہلے سنگل کلمات کے بارے میں بات کریں، یعنی مفرد کے بارے میں بات کریں۔ مفرد کا مطلب ہے کہ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ پھر ہم آگے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے مرکبات موجود ہیں، ہم مرکبات پہ بات کریں گے۔ پھر ہم اس سے آگے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ مرکبات آپس میں مل کر مرکبات بھی کمپلیٹ سینس نہیں دیتے۔ پھر ہم آگے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کمپلیٹ سینس دینے کے لیے جملہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ہوتا وہ بھی مرکب ہی ہے مگر اس کا ایک کمپلیٹ اوور آل سینس آتا ہے، وہ اپنے معنی کمپلیٹلی کنوے کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک جملہ ہے۔ سو ہمارے پاس یہ ساری لیڈر ہے جس کے تحت ہم چلیں گے۔ ہمارا جو روٹین کا کلمات چل رہا ہے الحمدللہ پچھلے سال سے، اس میں ہم تقریباً 35 لیسن میں ہیں شاید، اور ہم ابھی پہنچے ہیں جناب باب نصرہ کی مختلف قسم کی جو صرفی گردانیں ہیں ان کو ہم نے شروع کیا۔ اچھا، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس سٹیج پہ، یعنی ابھی میرے ذہن میں کلمات کا تقریباً 5 ایئرس کا ویژن ہے، تو میں بہت سلولی اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ اس سٹیج کے اوپر میں صرف ان باتوں کو ڈسکس کرتا ہوں جو کامنلی یوٹیلائز ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کی یوٹیلیٹی زیادہ ہے ہم شروع میں صرف ان باتوں کی بات کریں گے، جن کی یوٹیلیٹی کم ہے اس کو ہم بعد کے لیے چھوڑ دیں گے، اور ہم اسے کہیں آگے جا کے پتہ نہیں تیسرے چوتھے 5ویں سال میں کہیں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں بھی تھوڑا ارلی کر لیں جب اگر اس کی ضرورت پڑ جائے ہم کہیں۔ تو جناب عربی کے اندر بھی اسی طرح پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں جس طرح انگریزی میں ہوتے ہیں، اردو میں ہوتے ہیں، کسی اور زبان میں ہوتے ہیں۔
ہم نے سب نے اسکول میں انگریزی یا پارٹس آف اسپیچ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، تو 8 ہوتے ہیں۔ عربی میں یہ جو پارٹس آف اسپیچ ہیں ان کی تعداد 8 نہیں ہے، ان کی تعداد ہے 3۔ تو جو بھی بات آپ کہیں گے، جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں گے، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا پارٹ آف اسپیچ عربی میں موجود نہیں ہے۔ اب جناب اگر وہ اسم ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، 2-3 موٹی موٹی نشانیاں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو آپ کو وہ کسی نام کا سینس دے گا کہ بھائی کسی چیز کا نام ہے، ناؤن بھی ہو سکتا ہے، پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، ایکویلنٹ ٹو ناؤن اینڈ پروناؤنس، ٹھیک ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے ٹائپس بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو فعل ہے وہ آپ کو ایک زمانے کا سینس دے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک تو وہ ایکشن ورڈ ہوگا یعنی اٹس ایکویلنٹ ٹو ورب، اور دوسری وہ یہ بات آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ کام ہو چکا ہے، یا یہ کام ہو رہا ہے، یا یہ کام ابھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فعل جو ہے وہ یا تو جناب ماضی ہوتا ہے عربی میں، یا مضارع ہوتا ہے۔ مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو اپنے بریکٹ کے اندر رکھتا ہے، یعنی کہ جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 ٹینس ہوتے ہیں، اردو میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 ٹینس ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یا تو ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے۔ یہ مضارع جو ہے یہ حال کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، مستقبل کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ جب یہ حال اور مستقبل دونوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کانٹیکسٹ سے سمجھنا پڑے گا کہ بات آنے والے کل کے لیے ہو رہی ہے یا بات پریزنٹ کے لیے ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو زمانہ ہے اس کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں۔ تو اسم کی میں نے آپ کو نشانی یہ بتائی کہ اسم جو ہے اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو ایک چیز بنا کے دکھاتا ہوں۔ ہاں جی، اب آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی، تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے، یہ اس کا آپ کو 2 زبر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تنوین، تا، نون، واو، یہ نون۔ اسی طرح 2 پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں اور 2 زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ تو جب 2 ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے ضمتین، کسرتین، فتحتین۔ تو ضمتین، فتحتین اور کسرتین اگر ہمارے پاس موجود ہوں تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا جو یہ ناؤن ہے یہ اس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ناؤن کی نشانی یا اسم کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اوپر تنوین آئے گی، فعل پہ کبھی تنوین نہیں ہے، حرف پہ کبھی تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری نشانی کامنلی یہ ہے کہ وہ آپ کو ال کے ساتھ نظر آئے گا۔ الکتاب قرآن کریم کی پہلی سورت کا پہلا لفظ الحمدللہ، ال جو ہے نا وہ کسی ورڈ کو ڈیفینیٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ال اگر آ جائے یا تنوین اگر آ جائے تو دونوں صورتوں میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو یہ لفظ ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ سے دوسری بات کرنی ہے جو بہت اہم ہے، جو آپ کا پلو تو نہیں ہوتا کیونکہ یہ حضرات کی کلاس ہے، آپ اپنے گرہ میں باندھیں، کہیں اس کو لکھ کے کہیں نوٹ کر لیں اس بات کو کہ یہ جو لینگویج ہے نا، جو لینگویج ہم قرآن کی ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں، وہ والی انگلش سے یا اردو سے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اردو مثال کے طور پہ
ڈپٹی نذیر احمد کے زمانے کی اردو ہے، یا مرزا غالب کی اردو ہے، یا اس سے بھی پرانی اردو ہے. تو اگر میں اس اردو زبان میں بات کروں تو آج کا بچہ تو شاید اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، اور اس کو چند الفاظ اس کے بیچ میں سے سمجھ میں آئیں گے، باقی میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہا ہوگا. اسی طریقے سے شیکسپیئر کی انگلش یا اس سے پرانی انگلش میں اگر بات کی جائے تو نارمل لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ جو قرآنک عربک ہے یہ بھی قدیم عربی ہے. جو آج کل عربی زبان بولی جاتی ہے عرب ممالک میں وہ کہلاتی ہے ماڈرن سٹینڈرڈ عربک. سو یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. آپ وہاں جا کے اگر دو چار جملے بولنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات پروبیبلی سمجھ جائیں گے تھوڑی مشکل سے، اور مگر ہوگا کیا کہ جب آپ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کے پروننسیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کا تلفظ مختلف ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ان کا جو الفاظ کے اندر بہت سارا ہیر پھیر ہے. مثال کے طور پہ ہم یہاں گاف تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ عربی میں تو گاف نہیں ہوتا، لیکن آپ کو وہاں بار بار گاف سنائی دے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی کسی اور حرف کو یہ گاف کہہ کر جو ہے وہ پروناؤنس کر رہے ہیں. سو بڑے چکر ہیں اس کے اندر. سو آپ اس توجہ میں اس کوشش میں نہ رہیے گا کہ آپ یہ سارا کچھ ڈسکس کرنے کے بعد آپ جو عام بولی جانے والی عربی ہے وہ خود تو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن شاید ان کو اپنی بات سمجھا سکیں. ایک کتاب میں نے لاسٹ ایئر پڑھائی تھی، اس کا نام تھا طریقۃ العصریہ. وہ کچھ لینگویج سکھاتی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں گا، آپ اس کو تھوڑا پریکٹس کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو جو روٹین میں بولی جانے والی عربی ہے، جو کہ اوبیسلی اس روٹین میں بولی جانے والی عربی سے پھر بھی مختلف ہے جو آپ کو لائیو نظر آئے گی، سننے کو ملے گی، ٹی وی پہ خبروں میں نظر آئے گی، لیکن پھر بھی کچھ گزارا ہو جاتا ہے اس سے. لیکن قرآن کے عربک ڈفرینٹ ہے، ہمارا پرپس بھی ڈفرینٹ ہے. لینگویج کے اندر ہم تین چار کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک اجنبی زبان میرے سامنے ہے تو میں چاہوں گا اور میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کیا کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ میں سن کے سمجھ لوں، تو لسننگ ایک سکل ہے. میں چاہوں گا کہ میں بول لوں تو اسپیکنگ ایک سکل ہے. میں چاہوں گا میں لکھ لوں تو رائٹنگ ایک سکل ہے. ٹھیک ہے. اور میرے اندر ایک پروسیسنگ، ایک انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے اس زبان کے حوالے سے. یعنی مجھے سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. جب ہم قرآن کے عربک پڑھتے ہیں، آپ کے پاس وائس نہیں آ رہی اتحاد؟ میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اینڈ پہ گڑبڑ ہے. آپ بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، سو کمنگ بیک. اچھا ہاں، تو آپ کی لسننگ، اسپیکنگ، انڈرسٹینڈنگ یعنی پروسیسنگ جو آپ کے دماغ میں ہو رہی ہے، اور رائٹنگ، یہ چند سکلز ہوتے ہیں جو ایک لینگویج کے حوالے سے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، تو ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسپیکنگ آپ کا پرابلم نہیں، رائٹنگ آپ کا پرابلم نہیں. اصل چیز ہمارے پاس جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ ہم سن کر سمجھ لیں. جب قرآن کریم ہمارے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہو تو جب ہم سن رہے ہوں امام صاحب کو تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم پڑھ کر سمجھ لیں، کیونکہ ہم قرآن کریم کو دو ہی طریقوں سے ایبزارب کرتے ہیں، ایک سن کر اور ایک پڑھ کر. جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، مصحف آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو، تو تب آپ جو ہیں وہ سن کر یا پڑھ کر سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے، کہا کیا جائے. اور اصل کمال یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے، وہ عظیم کلام جو اس نے ہمیں بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ کہتا کیا ہے. اور جب ہم اس کو پڑھ سکیں تو ہم پڑھنے کے بعد اس کلام کو اپنی زندگی میں اتار سکیں. ٹھیک ہے. تو رائٹنگ ہمارا پرابلم نہیں ہے، اسپیکنگ ہمارا پرابلم نہیں ہے. ہمیں سلیکٹیو ہونا ہے. ہمارا کام ہے بھائی کہ ہم سن کر اور پڑھ کر سمجھ سکیں کہ کیا ہے. اب اس سلسلے میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت. دو چیزیں ہوں گی تو ہمارا گزارا ہوگا. ایک چیز ہے جناب وکیبلری، یعنی کہ جو بھی الفاظ آپ پڑھتے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہے. یہ وکیبلری آپ کو خود بلڈ کرنی پڑے گی. ظاہر ہے میں آپ کی جگہ
آپ کو وکیبلری پڑھا نہیں سکتا. the point is کہ میں کروں گا کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ لنکس شیئر کروں گا, ایک چھوٹا سا بکلٹ شیئر کروں گا جس کے اندر قرآن کریم میں آنے والے 80% الفاظ ایک لسٹ میں دے دیے گئے ہیں. آپ بغیر اس کی انجینئرنگ میں جائے ہوئے کہ وہ لفظ کیسے بنا ہے, آپ کوشش کریں کہ اس کو میمورائز کریں. ٹھیک ہے, جب آپ بار بار قرآن کریم پڑھیں گے تو وہ لفظ کیونکہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے تو آپ کو کچھ مفہوم سمجھ آنے لگے. دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا گرامر, تاکہ وہ جو وکیبلری کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے آپ اس ذخیرے کو جوڑ توڑ کے کچھ میننگ فل سینٹینسز بنا سکیں, کچھ ایسے جملے بنا سکیں جو کہ جن کی مدد سے آپ اپنی بات کہیں تک پہنچا سکیں. کچھ نہیں تو جو دعا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں آپ کو اس کے معنی ہی سمجھ میں آ جائے, تاکہ اس دعا کو آپ دل سے کر سکیں. تو یہ ہے کل مدعا آج کی کلاس, آج کی کلاس کا, آج کے بعد والی کلاس کا, اس کے بعد والی کلاس کا اور اس کے بعد والی کلاس کا. تو ہماری 4 کلاسیں میرے خیال میں رمضان میں ہوں گی. جب آپ ان کلاسوں سے گزر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ پھر جو روٹین ہمارا کلمات کا ٹریک ہے آپ اس میں شامل ہو سکیں گے. جب آپ اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جب نیکسٹ ایئر آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ پھر اس کے سلیکٹو مٹیریل کا ریویژن کرا دیں, تاکہ ہم اس کو آگے جو لوگ رہ گئے ہوں گے بیچ میں آئے ہوں گے ان کو ہم جوائن کرا سکیں. یہ ہے کل مدعا. کلمات میرے اپنے ذہن میں تقریباً 5 ایئرس کا پروجیکٹ ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم گرامیٹیکل انالیسس پہ جائیں گے, پھر اللہ چاہا تو تشریح پر جائیں گے, یا ہو سکتا ہے یہ آگے پیچھے ہو جائے. بہرحال لمبا پروگرام ہے, تو امید ہے کہ آپ بھی ساتھ رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب ہم واپس آتے ہیں. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے پاس جو الفاظ ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں, معنی رکھنے والے الفاظ, ان کی 3 کیٹیگریز ہیں ابھی میں سے. یا تو وہ اسم ہے, یا وہ فعل ہے, یا وہ حرف ہے. اگر وہ اسم ہے تو وہ عام طور سے کسی چیز کا نام ہے, وہ کوئی پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ وہ کوئی صفت بھی ہو سکتی ہے, ایڈجیکٹیو جو ہے نا وہ بھی اس میں آتے ہیں عربی میں, تو وہ کوئی صفت بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ فعل ہے تو وہ ایکشن ورڈ ہے, وہ کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا ذکر ہے, اور اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوئی ہوگا کہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جائے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کھانا پینا, اب یہ ورب نہیں ہے, یہ فعل نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مصدر. اردو میں اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن انگلش میں اس کو انفینیٹو کہتے ہیں. خیر, اور تیسرا جو کمپوننٹ ہے پارٹس آف اسپیچ کا, یا وہ جو اجزائے کلام ہے, اس کا جو تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے جناب حرف. حرف کیا ہے؟ حرف وہ لفظ ہے یا وہ کلمہ ہے جس کے اپنے معنی ہوتے تو ہیں مگر وہ کوئی سینس نہیں دیتے. مثال کے طور پہ کہوں میں من کا مطلب ہے سے, تو بھائی یہ سے کا کیا مطلب ہے؟ سے کا کوئی مطلب نہیں ہے اکیلے. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ من البیتی ہے, تو یعنی میں کہوں کہ گھر سے, اب آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ ہاں بھائی گھر سے کچھ گھر کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر میں کہوں من البیتی الی المسجد, تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی گھر سے مسجد تک, تو یہ آپ کا ایک اور فریز ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک مرکب ہو گئے, مرکبات ہو گئے دو جو کہ ملے ہوئے ہیں آپس میں, مگر ابھی بھی ان کے معنی مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہے, لیکن کچھ سمجھ آ رہے ہیں. تو اس من کو ہم کہیں گے حرف, الا کو ہم کہیں گے حرف. حرف کے بارے میں ہم کچھ اور تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں. بہت سارے حروف ہوتے ہیں. اچھا, یہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر 2 3 4 جو ہیں وہ لیٹرز ہوتے ہیں جن کا یہ مجموعہ ہوتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ عام طور سے عامل ہوتے ہیں. عامل ہوتا ہے نا اردو میں, آپ نے سنا ہوگا عامل بنگالی بابا. عامل کیا کرتا ہے؟ کوئی کام کرتا ہے. تو یہ حروف بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں یہ حروف؟ یہ اگلے والے ورڈ کو چینج کر سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ اگلے والے ورڈ کو تبدیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟
آگے والا جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، وہ کبھی زبر آ جاتا ہے اس پہ، کبھی زیر آ جاتا ہے اس پہ، کبھی جو ہے وہ اس پہ پیش آ جاتا ہے. ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ. تو فار ایگزامپل یہ جو حرف ہے اگر من ہے تو من کے جو بعد والا لفظ ہے اس کے اوپر ہمیشہ زیر آئے گی. تو آپ نے من المسجد ہی پڑھا ہوگا، من البیت ہی پڑھا ہوگا، من اللہ ہی پڑھا ہوگا، تو یہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ زیر آ گئی، کسرہ آ گئی. تو یہ اللہ کو اس نے کیا کیا؟ مکسور کر دیا. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ لفظ اللہ کو اس نے جو ہے مجرور کا کانسیپٹ میں ابھی بعد میں آپ کے جا کے دوں گا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس کو زیر دے دی. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے من، یہ حروف جارہ میں سے ہے، یہ آگے والے لفظ کو زیر دے دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں لفظ استعمال کروں کانا، تو کانا جو ہے وہ اگلے والے لفظ کو کیا کر دیتا ہے؟ منصوب، مضموم کر دیتا ہے، پیش دے دیتا ہے. آپ پڑھیں گے کان اللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح انا پڑھیں گے آپ تو ان اللہ آتا ہے. تو کیونکہ انا جو ہے وہ حروف ناصبہ میں سے ہے. تو جو حروف ہوتے ہیں وہ عام طور سے عامل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے بعد آنے والے لفظ کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ڈالتے ہیں، اس کی جو ہیت ہوتی ہے، اس کی جو فارمیشن ہوتی ہے، اس کو چینج کرتے ہیں. تو جناب ابھی تک ہم نے دو مین کانسیپٹس کو چھیڑا. پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اجزائے کلام ہیں اس کے تین کمپوننٹس ہیں، تین اجزائے کلام ہیں، اور وہ ہیں اسم، فعل اور حرف. ان تینوں کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو سمجھائی. اسم کسی چیز کا نام ہے، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، مگر یہ عامل ہوتا ہے عام طور سے دوسروں کو کوئی نہ کوئی دوسروں پہ اثر ڈالتا ہے، اپنے آگے آنے والے لفظ کے اوپر اثر دیتا ہے. اب میں اس سے آگے تھوڑی ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی ٹاپک کو چھیڑ رہا ہوں، اور وہ ہے جناب، وعلیکم السلام تنویر صاحب، وہ ہے جناب وزن. یہ آپ کے وزن کی بات نہیں ہو رہی ہے، مادہ اور ابواب. اچھا جی، وزن کیا ہوتا ہے بھیا، مادہ کیا ہوتا ہے، اور ابواب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر جو افعال آپ دیکھیں گے نا، ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ ایک جیسے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کچھ افعال آپ کے سامنے دیکھتا ہوں. افعال ضروری نہیں، معلوم، عالم، تعلیم، معلم، علمہ، علامہ، علامہ، اور معاملہ، اور اعلام، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز کامن ہے، کوئی بتائے گا؟ کوئی پیکیولرٹی، کوئی کامنالٹی آپ کو ان سارے الفاظ کے اندر دکھائی دے رہی ہو؟ حضرت عالمہ، عالمہ. ہاں ٹھیک ہے حماد صاحب، تھینک یو. عالمہ یعنی کہ عین، لام اور میم تین کامن حروف ہیں جو کہ ان سارے الفاظ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تین حروف ہے نا، یہ تینوں اس کا مادہ ہے. انگریزی میں اس کے لیے بڑی اچھی ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں. دیٹ از کالڈ ٹرائی لٹرل روٹ سسٹم. یہ ٹرائی لٹرل روٹ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تین حروف جو کہ بہت سارے الفاظ کی جڑ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تین حروف جو بہت سارے الفاظ کی جڑ بنتے ہیں، جڑ بنتے ہیں یا بنیاد بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین حروف ایسے ہوں گے، عین، لام، میم،
تو ان سارے الفاظ کے اندر کامن ہے. سو ایسے الفاظ جو کہ صرف 3 ہی حروف سے مل کر بنتے ہیں. 10 منٹ رہ گئے خالی. چلیں خیر کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی ختم کرنے کی اس بات کو. تو یہ وہ الفاظ جن میں یہ 3 حروف کامن ہوں اور وہ ان 3 حروف سے مل کر ہی بنتے ہوں, ان ساروں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ثلاثی ہیں, یعنی ان کے روٹ لیٹرز کی تعداد 3 ہو. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے روٹ لیٹرز کی تعداد 4 ہوتی ہے, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے روٹ لیٹرز کی تعداد 5 ہوتی ہے. تو جو 3 والے ہیں ان کو ہم نے ثلاثی کہا, جو 4 والے ہیں ان کو ہم نے رباعی کہا, اور جو 5 والے ہیں ان کو ہم نے خلاصی. ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں صرف کامن چیزیں ڈسکس کرتا ہوں شروع میں, اور ابھی شروع ہی چلے گا اگلے 1-1.5 سال تک. تو ابھی ہم رباعی اور خماسی کی بات نہیں کریں گے, ابھی ہم صرف ثلاثی کی بات کریں گے. تو ثلاثی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے روٹ کے اندر یا جس کے کرکس میں صرف 3 ہی لیٹرز ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ حروف آتے جاتے رہتے ہیں. تو جن کے اندر یہ 3 ہی لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. مجرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا, تنہا. تو ثلاثی مجرد جن میں 3 ہی روٹ لیٹرز بیس ہیں, مگر کچھ الفاظ اگر حروف اگر آتے جاتے ہیں اس کے اندر, مختلف مواقع پہ شامل ہو جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں, لیکن روٹ لیٹرز 3 ہی ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ثلاثی مزید فی ہیں. یاد رکھیں وہ رباعی نہیں ہے, بیکاز رباعی کے 4 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. تو ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد, ان کی ہم بات کریں گے. یہ جو ورڈز ہیں یہ اس 3 لیٹرز کو, جس کو ہم ٹرائی لیٹرل روٹس کہہ رہے ہیں, اس کو مادہ کہا جاتا ہے. اچھا, اس مادے کو ناپنے کے لیے ایک سٹینسل بنا لیا گیا, ایک سانچہ بنا لیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فا عین لام. تو یہ جو عین ہے کلمہ کا, یہ فا الکلمہ ہے, یعنی یہ پہلا کلمہ ہے. جو لام ہے یہ دوسرا ہے, دوسرا لیٹر ہے, تو یہ فا عین لام یعنی علمہ کا عین الکلمہ ہے. اور یہ میم جو ہے یہ تیسرا لیٹر ہے, تو یہ لام الکلمہ ہے. لیٹر 1, لیٹر 2, لیٹر 3 اس کے نام رکھ دیے ہم نے. ایک کو ہم نے پہلے والے کو کہا فا, دوسرے والے کو ہم نے کہا عین, تیسرے والے کو ہم نے کہا لام. اب ہوگا کیا کہ میں ان سارے ورڈز کو جب فا عین لام سے چینج کروں گا نا, یا اس پہ رکھ کے دیکھوں گا, یعنی ان کا وزن کروں گا, تو میں اگر پہلے والے کو کروں تو میں کروں گا فا عین لام, اگر میں اس کی جگہ شفٹ کر دوں عین لام میم سے, تو یہ بن جائے گا مفعول. مفعول کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں عالم کو چینج کر دوں تو یہ بن جائے گا فاعل. اچھا, تارکن بھی ایسے ہی بن جائے گا, قالبن بھی ایسے ہی بن جائے گا, جامدن بھی ایسے ہی بن جائے گا. تو اس سے یہ مراد ہے, ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے والی چیز ہے یا کام کرنے والا شخص ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو فا عین لام کے اوپر رکھ کے دیکھنے کا عمل ہے, وہ مجھے ان الفاظ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہے, کچھ میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلم, کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں. جب ہم سیکھیں کی بات کر رہے ہیں تو ہم تعلم کی بات کر رہے ہیں, جب سکھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں علامہ کی. ٹھیک ہے, تو اب یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ یہ ابواب چینج ہو رہے ہیں. جب یہ ابواب چینج ہو رہے ہیں تو اس سے معنی بدل رہے ہیں. تو قرآنک عربک گرامر میں ایک بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی لفظ جسے آپ پڑھیں گے وہ اپنے معنی 2 جگہوں سے ڈرا کرتا ہے. ایک وہ اس سانچے سے ڈرا کرتا ہے جس میں آپ نے اس کو ڈھالا ہے, جسے ہم باب کہتے ہیں, اور سیکنڈلی وہ ان 3 روٹ لیٹرز سے یا اس مادے سے اپنے معنی ڈرا کرتا ہے جسے ہم, جن لیٹرز کی مدد سے ہم نے اس کو بنایا ہے. تو ایک اپنی شکل سے, ایک اپنے معنی سے وہ اپنے میننگز ڈرا کرتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا مرکب ہوتا ہے اس کا مطلب یا اس کے معنی.
اچھا جی، میں اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، ویسے تو مجھے تھوڑا اور بھی پڑھانا تھا، لیکن ہم یہاں پہ آپ کے سوال لے لیتے ہیں. دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو مزید سوال کرنے ہیں، کلاس ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سوال مجھے واٹس ایپ پہ پرسنل میں بھیج دیجیے گا، یا تو میں اس کے جواب میں کوئی وائس کلپ بھیج دوں گا، یا میں آپ کو انشاءاللہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ سوال صرف ان چیزوں کے بارے میں ہوں گے جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ آگے نہیں بھاگیں. ٹھیک ہے جناب، بسم اللہ کریں. اینی کوشچنز یو ہیو؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت یہ ابواب کیسے بناتے ہیں؟ یہ ابواب میں کیوں رکھا ہے جیسے فا عین لام کو؟ یہ ابواب کیسے بناتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ جو اچھا کتنے ابواب ہیں؟ دیکھیں، ابواب جو ہے نا وہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، اور اس کے بعد ثلاثی مزید سی کے 10 سے کچھ اوپر ابواب میں آپ کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ دا پوائنٹ از کہ یہ ابواب ہم نہیں بناتے، یہ بنے بنائے ہیں. دیکھیں لینگویج کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. لینگویج ایسے ڈیولپ ہوتی ہے کہ عام طور پہ بولنے والے کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لینگویج اب رواج پا جاتی ہے، عام لوگ اس کے اندر رائج ہو جاتی ہے، ابھی اس کی گرامر آئی نہیں ہوتی. پھر بعد میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی اس لینگویج کو پڑھانا چاہتا ہے، یا کوئی اس لینگویج کو اپنے بچوں کو باقاعدہ اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے، یا اس کے کچھ قواعد مرتب کرنا چاہتا ہے، تو وہ لینگویج جو ہے وہ اس کے قواعد مرتب کرتا ہے، اور اس کے بعد لینگویج کی کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو لینگویج ڈیولپ پہلے ہو جاتی ہے اور اس کی گرامر بعد میں بنتی ہے. تو جب گرامر بنانے والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا جناب، کچھ ورڈ ایسے ڈیولپ ہو گئے جو کہ 3 روٹ لیٹر سے بنے. ٹھیک ہے، تو ان ساروں کو انہوں نے ثلاثی کہہ دیا. انہوں نے دیکھا کہ ان روٹ لیٹر سے بننے والے الفاظ کا ایک پرٹیکولر پیٹرن ہے، 6 مختلف پیٹرن ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوں گے. جنہوں نے انگریزی میں پڑھائی انہوں نے کہا ان سب کو ہم فارم 1 کہتے ہیں، لیکن عربی والوں نے اور اردو والوں نے اس کے نام رکھے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں باب نصرہ، باب ضربہ، باب سمعہ، باب کرما، باب فتحہ. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ترکا باب کا ایک لفظ ہے، وہ ایک پرٹیکولر باب کو فالو کرتا ہے. آپ نے باب کا رٹا مارا ہوا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نصرہ کا رٹا مارا ہوا ہے کہ نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. یہ اس کی گردان ہے 14 سیغوں کی. ٹھیک ہے، یہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا تفصیل سے. تو اب ترکا کو آپ اسی پیٹرن پہ رکھ دیں گے اور کر کے پڑھ دیں گے، یا کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو پتہ لگا اچھا یہ تو باب نصرہ سے ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا، نصرہ کے اس سیغے کا یہ مطلب ہوگا. تو آپ کو ایک پیٹرن، ایک اسٹینسل مل جائے گا جس کے اوپر آپ تفصیل سے کسی بھی دوسرے لفظ کو رکھ کے سمجھ سکتے ہیں. یہ ابواب کا فائدہ ہے، اور ہم ایک ایک کر کے ابواب کریں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم روٹین کلاسز کے اندر صرف باب نصرہ کی ابتدائی کلاسز میں، تو آپ کو انشاءاللہ رمضان میں لے جا کے وہاں پہ چھوڑ دوں گا میں اینڈ تک، اور اس کے بعد آپ روٹین کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال جناب؟ جی وزن کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیجیے. وزن ہم کرتے ہیں اس طرح کہ ہم جو بھی ورڈ ہے نا اس کو فا عین لام پہ رکھ کر پرکھتے ہیں ایک طرح سے. تو جیسے معلوم ہے تو یہ مفعول بن گیا، متروک ہے تو یہ مفعول بن گیا، تارک ہے تو یہ فاعل بن گیا. تا فاعل کلمہ ہے، الف ایکسٹرا ہے، را جو ہے وہ عین الکلمہ ہے، اور لام الکلمہ جو ہے وہ کاف ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا فے، عین اور لام کے اگینسٹ اس میں کیا کیا آ رہا ہے، یہ اسٹرکچر دے رہا ہے یہ، تو اس کا یہ مطلب ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی الفاظ فاعل کے مطلب پہ آتے ہیں یہ معنی دیتے ہیں کوئی کام کرنے والے کے. تو تارک وہ شخص ہے جس نے کسی کو چھوڑ دیا، تارک الدنیا، دنیا کو چھوڑنے والا. ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کلمات کے شروع کے 4 اسباق کو اس ویک کے دوران میں دیکھ لینا ہے، تاکہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں نا آپ اس کو پراپر اس انداز میں جس طرح پڑھایا گیا ہے وہاں پہ جا کے بھی اس کو ایک ڈفرنٹ انداز سے دیکھ سکیں. ٹھیک، لنکس آپ کے پاس ہیں، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چیٹ پہ کچھ آیا ہوا ہے. سمری بیان کرتے ہیں، ریویو آف ٹوڈیز کلاس. سمری میں نے 2 دفعہ بیچ میں بیان کی ہے بھائی. اب سمری بیان کرنے کا وقت جو ہے نا انفارچونیٹلی وہ گزر چکا ہے، کیونکہ میں اس کی ریکارڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا. اس کو تیار ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن یہ کہ اس کی ریکارڈنگ اس ویک کے اندر ہی شیئر ہو جائے گی تاکہ نیکسٹ کلاس میں آئیں آپ